اکمل ایک خوش شکل کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا۔ وہ اپنے اسکوٹر پر لڑکیوں کو آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا، اور جب کوئی لڑکی ذرا سنجیدہ ہو تو اس کی دلکش شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جاتی، وہ اس لڑکی سے تعلق توڑ لیتا تھا۔ خواہ وہ بیچاری کتنا روتی بیمار ہو جاتی، مگر اکمل پھر پلٹ کر نہ دیکھتا۔ کچھ لڑکیوں نے اس کو بددعا بھی دی کہ وہ کبھی خوش نہ رہ سکے۔ وہ یہی جواب دیتا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ انہی لڑکیوں میں زبیدہ بھی تھی۔ زبیدہ ایک متوسط طبقے کی معمولی صورت لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں اکمل کی ہم جماعت بن گئی تھی۔ زبیدہ اس کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی اکمل سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بلا کی ذہین اور اپنے محبوب کی نفسیات کو خوب سمجھتی تھی، لہٰذا زبان سے اقرار کی بجائے اندر اندر اپنے دل کے مندر میں اکمل کی پوجا کرنے لگی۔ وہ زبیدہ کو محض ایک اچھی دوست اور کلاس فیلو ہی سمجھتا تھا۔ بہرحال اس نے زبیدہ کو اپنے اسکوٹر پر بٹھا کر شہر کے اس بس اسٹاپ تک چھوڑا تھا جہاں سے وہ دوسری بس لے کر اپنے گھر جاتی تھی۔ زبیدہ اکمل کو معصوم اور بے ضرر سی لگتی تھی، کیونکہ کبھی اس نے اظہار محبت نہیں کیا تھا، کبھی جھگڑا نہ کیا تھا، کوئی توقع نہ لگائی اور نہ ہی روٹنے کی اداکاری اس امید پر کرتی تھی کہ وہ اس کو منائے گا۔ زبیدہ دراصل یہ جانتی تھی کہ اکمل ان مردوں میں سے ہے جو خود روٹھ کر عورت سے امید لگاتے ہیں کہ وہی اس کو منائے۔ وہ خود دیوتا بن کر اس کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتی رہے۔ وہ زبیدہ سے کہتا تھا کہ تم ایک ذہین اور اچھی لڑکی ہو، تبھی تمہارا میرا ساتھ بےحد خوشگوار ہے، لہٰذا کبھی مجھ پر عاشق ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ عشق میرے بس کی بات نہیں، یہ بہت کٹھن معاملہ ہے اور میں ان مشکلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زبیدہ کا رواں رواں اس کے عشق میں چتا کی آگ کی مانند جلتا ہے، جس کا دھواں اس کے وجود کو خاکستر کرنے کو تیار ہے۔ ایک بار اس نے مذاق ہی مذاق میں اکمل سے کہا تھا، اگر ڈپارٹمنٹ کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی اس کے سحر میں آ گئی تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو یہ کہوں گا کہ 2 دفعہ اچھے صابن سے منہ دھو کر آئینے میں اپنی معمولی صورت کو دیکھو اور پھر اپنی اوقات پر غور کرو۔ اکمل نے اس کو معمولی شکل و صورت اور غربت کا طعنہ بڑے پرغرور طریقے سے دیا تھا۔ ایک بات سنو، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آئے جب تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں نہ دے سکوں۔ زبیدہ نے اپنے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھاگنے اور اس پر عاشق ہونے والی لڑکیوں نے عورت کی قدر و منزل اس کی نظر میں کھو دی ہے۔ زبیدہ مزاج کی بہت گہری تھی۔ معمولی شکل و صورت والی ایک غریب گھرانے کی لڑکی کو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا صحیح ادراک تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکمل ایسے مغرور انسان کو بآسانی نہیں پا سکتی۔ ایک سمجھدار عورت کے متحمل مزاج میں پوشیدہ ٹھکرائے جانے کا درد اور اس کو سہنے پر شدید انتقامی جذبے کا جنم اس کے ساتھ خاکستر ہو کر کسی کو اپنانے کی فطرت اس میں موجود تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اکمل کو جھکا کر رہے گی۔ اسے بس مناسب وقت کا انتظار تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی، ساتھ پڑھنے والے سب طالب علم جدا ہو گئے۔ زبیدہ نے بھی کوشش کر کے اپنی محنتی فطرت اور ذہانت کی وجہ سے ایک اچھی ملازمت حاصل کر لی۔ اس کا رابطہ اکمل سے قائم رہا۔ اکمل نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے زبیدہ کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی شادی کا سندیسہ دیا اور کارڈ بھی لا کر دیا۔ اس کارڈ کو دیکھ کر زبیدہ کی وہی کیفیت تھی جو ذبح ہونے والی مرغی کی ہوتی ہے، جب تک اس کی جان پوری طرح نہ نکلے وہ تڑپتی رہتی ہے۔ اس نے اکمل سے شادی میں آنے کا وعدہ کیا، مگر باوجود کوشش وہ شادی میں نہ جا سکی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی غریب سے اس کا قیمتی اثاثہ چھین لیا جائے۔ اکمل اس کے دل کی گہرائیوں میں موجود تھا، مگر وہ اس سے بے خبر تھا۔ وہ کبھی زبیدہ کی آنکھوں میں محبت کی خاموش تحریروں کو نہ پڑھ سکا۔ اسے محض ایک سچا بہی خواہ اور مخلص دوست سمجھتا رہا کہ جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ سکھ اور پریشانیاں شیئر کرتا تھا، اور وہ خاموشی اور ضبط کے ساتھ ہر بات سن کر اس کو مشورہ دے دیا کرتی تھی، جن سے اکمل کے مایوس ذہن کو سہارا ملتا تھا۔ وہ لنچ ٹائم میں اس کے آفس آ کر کچھ دیر کو باتیں کرتا تو یہ چند لمحے اس کی زندگی کے متاع بن جاتے تھے۔ وہ اس کے چلے جانے کے بعد کئی دنوں تک اپنے کمرے میں اس کی خوشبو محسوس کرتی اور پھر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگتی۔ ادھر اکمل کے کانوں نے اشرفیوں کی کھنک سنی تھی۔ وہ بھلا زبیدہ کے دل میں چھڑی محبت کی راگنی کو کیوں کر سن سکتا تھا؟ یہ الوہی نغمات سونے کے سکوں کی جھنکار میں ہمیشہ دب جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ تھا کہ ایک طرف عشق کی تپش تھی اور دوسری طرف لاپرواہی اور غرور کا سمندر تھا۔ ان دنوں
بہت اچھی ملازمت پر ہونے کی وجہ سے زبیدہ کی شخصیت میں ایک نکھار اور دلکشی پیدا ہو گئی تھی۔ اپنے والدین کے اصرار کے باوجود غربت دور کرنے کی وجہ سے وہ مصائب الرائے رہ ہو گئی اور اس نے شادی سے انکار کر دیا، بلکہ چھوٹی بہنوں کی شادیاں کرا دیں۔ اس کے رشتے اب بھی آتے تھے، لیکن وہ ماں کے اصرار پر بھی کان نہیں دھرتی تھی۔ بالآخر ماں باپ اس کی ضد سے مایوس ہو بیٹھے۔ ان کو کیا خبر کہ دل کے کسی چور خانے میں ان کی بیٹی اپنے من پسند محبوب کی تصویر سجائے بیٹھی ہے، وہ جو اس کی ہر سانس میں بسا ہوا ہے۔ زبیدہ نے اس کی شبہ کو گویا 7 تالوں میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اور خود اس کی تپش میں بھسم ہو رہی تھی۔ خدا کی پناہ، یک طرفہ محبت کے سوز و اضطراب سے رات کی تنہائی میں وہ خاموشی سے اس طرح آنسو بہاتی جیسے مندر میں پتھر کے خدا کے آگے داسیاں آنکھیں بند کر کے آنسوں کی پلائیں بناتی ہیں۔ وہ کسی صورت اکمل کو نہیں کھونا چاہتی تھی، جانتی تھی اگر اس کو شک بھی ہو گیا کہ وہ اس سے عشق کرتی ہے تو اس کی نظروں سے گر جائے گی، عام لڑکیوں کی جیسے اس کو نظر انداز کرنے لگے گی۔ وہ اس کو کھو دے گی تو پھر اس کی صورت کو ترس جائے گی، اور یہ صدمہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اپنی شادی کے سال بعد وہ قدرے مصروف رہا، پھر بھی کبھی کبھار ملنے آ جاتا تھا۔ اس نے چترال کی خوبصورت وادی میں اپنے ہنی مون کی تصاویریں بھی اس کو لا کر دکھائی تھیں، جنہیں دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بیوی اس کی طرح کسی دولت مند گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس لڑکی میں اس کو صرف یہ خوبصورتی نظر آئی کہ وہ بہت گوری ہے۔ گورے رنگ نے معمولی نقش چھپا لیے تھے، جبکہ اکمل کا خیال تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے گورے رنگ کا تو جواب نہیں۔ ابھی شادی کو بمشکل سال گزرا تھا کہ اکمل کو اپنی بیوی سے شکایات شروع ہو گئیں کہ یہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ وہ کسی معمولی گھر کی بیٹی نہ تھی، کیونکہ اکمل کی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی موجودگی میں دوسری خواتین میں دلچسپی لیتا تھا۔ زبیدہ تو اس کے مزاج کی لاپرواہی اور عورتوں میں راجہ اندر بننے کی عادتوں کو جانتی تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں کمال کو احساس دلایا کہ وہ ہر وقت لڑکیوں میں گھرا رہنے کی وجہ اپنی شریک حیات کو توجہ دے، مگر اس نے یہ بات سنی انسنی کر دی۔ بالآخر بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ معاملہ طلاق پر ختم ہوا۔ طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے وہ سیدھا زبیدہ کے پاس آ گیا اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے یہ اطلاع دی، یہ بھی بتایا کہ اب وہ مزید تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا ہے۔ بیوی کو طلاق دینے کا سن کر نہ جانے کیوں زبیدہ کو اپنے وجود میں گھنٹیاں سی بجتی سنائی دیں، مگر اس نے چہرے سے دلی کیفیت کا اشکارا نہ ہونے دیا۔ وہ خود اپنی اس سرخوشی کی کیفیت پر حیران تھی، تاہم اس میں اپنے جذبات چھپانے کی بڑی صلاحیت تھی، تبھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ پھر کافی دنوں تک اکمل کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ زبیدہ نے اس کو فون نہیں کیا، جانتی تھی وہ ان مردوں میں سے ہے جنہیں زیادہ توجہ دو تو وہ بیزار ہونے لگتے ہیں۔ کافی دنوں بعد وہ اس کے پاس آیا اور میز پر اپنا پاسپورٹ بیمہ ٹکٹ رکھ دیا اور کہنے لگا، میں امریکہ جا رہا ہوں، مگر تم کو فون کرتا رہوں گا، تم کو بہت مس کروں گا۔ تم واقعی ایک اچھی دوست ہو اور اپنے دل میں طمع نہیں رکھتی، بے لوث ہو، تبھی ہر برے وقت تمہارے پاس آ کر ہی مجھے سکون ملا ہے۔ خوش رہو جہاں رہو۔ زبیدہ نے ایک ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ کہا۔ اس کو اپنا فکرہ کھوکھلا لگا، جیسے اس کے اندر انتقام کا شعلہ جل اٹھا ہو۔ زبیدہ جو ہمیشہ خود پر قابو رکھتی تھی، اب بھی سرد پتھر جیسی بنی بیٹھی تھی۔ اس خاموش مورتی کو وہ بے نیازی سے خداحافظ کہہ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر بعد اس کو ہوش نہ آیا۔ دفتر سے خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے گھر آئی تو شدید سر درد کی وجہ سے کمرے میں خود کو بند کر لیا اور دیر تک روتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد سارا شہر سنسان لگ رہا تھا۔ اس کے دل کے صحرا میں گرم ریت کے بگولے اٹھ رہے تھے۔ اس نے خود کو کام میں گم کر دیا۔ آفس میں ہی ہر کوئی اس کے کام میں لگن، دل جمائی اور انتھک محنت کا معترف ہوا۔ آفس کی ہر میٹنگ میں اس کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ دن بھر کام میں اکمل کی یاد کو دفن رکھتی اور رات کو یادوں کے مردے جگا کر ان سے باتیں کرنے لگتی۔ یونیورسٹی کے زمانے میں کھینچا گیا گروپ فوٹو نکال کر دیکھا کرتی، جس میں اس کی محبت کی کونپلیں کھلتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ اکمل کے جانے کے 2 سال بعد اس کا فون آیا۔ وہ یہاں خوش ہے۔ امریکن لڑکیاں مردوں کے گلے کا ہار نہیں بنتیں، وہ بڑی جلدی جان چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اور اس کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ زبیدہ نے خاموشی سے فون سنا۔ وہ جانتی تھی کہ اکمل ہر قسم کی ذمہ داری نبھانے سے گھبراتا تھا۔ چند دنوں بعد ہی اس کا دوبارہ فون آیا کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ مارتھا سے شادی کر لی ہے اور بہت خوش ہے، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی،
کیونکہ 6 ماہ بعد اس نے فون کر کے بتایا کہ مارتھا غصے کی تیز تھی، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، برتن دھونا اکمل کی ذمہ داری تھی۔ وہ یہ سب کرنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے دونوں میں جھگڑا رہنے لگا۔ پھر اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ اکمل اس کو خوفزدہ کرتا ہے اور قتل کی دھمکیاں دیتا ہے۔ فیصلہ مارتھا کے حق میں ہوا اور اکمل کا بہت سا پیسہ اور دونوں گاڑیاں عدالت کے فیصلے کے مطابق مارتھا کو مل گئی اور وہ ایک طرح سے سڑک پر آ گیا۔ کافی عرصہ زبیدہ کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پھر ایک دن اس کا فون آیا۔ اس نے اتنے لمبے عرصے تک فون نہیں کر سکنے پر معذرت کر کے کہا کہ وہ اس سے باتیں کر کے اپنا بوجھ دل ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنا بہت قریبی محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب گاہے بگاہے وہ اس کو فون کر لیتا تھا اور اپنی خیریت بتا دیا کرتا تھا۔ عام مردوں کی طرح اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ بالکل اکیلا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کو ویسے بھی عورتوں میں گھرا رہنے کی عادت تھی۔ امریکہ میں بھی اس نے دوستیاں لگا لیں۔ اس نئے شہر میں بھی اکمل نے ایک لڑکی سے دوستی کر لی اور 2-3 سال اس کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں وہ لڑکی پیسہ اپنے کنٹرول میں رکھتی۔ اکمل پاکستان کے ماحول میں پلا بڑا تھا۔ اپنی لاپرواہ فطرت کی وجہ سے اس نے بینک بیلنس کبھی چیک نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے یہ بیوی بھی اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اکمل نے دوسرے دن بینک سے بیلنس معلوم کیا تو سارا پیسہ وہ نکلوا چکی تھی۔ اب اس نے عدالت کے ذریعے گھر کی دوسری چیزوں کے بارے میں مقدمہ دائر کر دیا۔ امریکی قانون میں یہ شک ہے کہ اگر بغیر نکاح کے بھی مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں تو وہ میاں بیوی مانے جاتے ہیں اور ان کو علیحدہ ہونے پر ہر چیز آدھی آدھی دی جاتی ہے۔ بینک میں پیسہ نہ تھا، مگر فلیٹ کی ہر چیز اور گاڑی عدالت کے فیصلے کے مطابق لڑکی کو مل گئی اور اکمل دوبارہ روڈ پر آ گیا۔ زبیدہ نے خاموشی سے اس کا دکھڑا سنا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اکمل پھر غائب ہو گیا۔ زبیدہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر شروع سے اپنی زندگی کو صحیح لائن پر لانے کی تگ و دد میں ہے۔ اس دوران وہ بھی ترقی کر کے اور اچھے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ آفس کی طرف سے اس کو گاڑی اور مکان کا کرایہ ملنے لگا۔ بھائی بھی ترقی کر کے اچھے عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ گھر کی غربت دور ہو گئی تھی۔ زبیدہ کی بہنیں اپنے گھروں میں شاد و آباد تھیں۔ اب ماں باپ کو صرف اس کی فکر تھی، مگر وہ خود میں گم تھی۔ جب بھی اکمل کو بھول جانے کی کوشش کرتی وہ اور شدت سے یاد آنے لگتا اور پھر اس کا فون بھی امریکہ سے آ جاتا۔ وہ اپنا وہی رونا دھرانے لگتا۔ اگر اس دنیا میں اس کا کوئی مخلص دوست ہے تو وہ صرف زبیدہ ہے۔ اب پھر وہ کسی اور لڑکی کا انتخاب کر چکا تھا اور اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس بار اکمل نے کہا، یہ لڑکی واقعی اس کا خواب ہے، بہت معصوم، کم گو اور شریف ہے، اس کا بہت خیال رکھتی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ زبیدہ کو فون کر کے جینا کی تعریف کرتا اور کہتا کہ اب بس صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی۔ زبیدہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت دوسری عورتوں کے رونے اس کو سنائے، مگر منع بھی نہیں کرتی تھی۔ یہی واحد ذریعہ تھا کہ وہ خاموشی سے اس کے دکھ سنتی تو وہی وہ فون کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اس کا فون بند کر دیتی تو ایسی جان لیوا اذیت سے گزرتی کہ سہ نہ پاتی۔ یہ عجب طرح کا تعلق تھا جو اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس جذبے میں شدت ضرور تھی، مگر اب اس میں بے کیفی اداسی اور دکھ بھی شدید ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن پھر اکمل کا فون آیا۔ ٹوٹی ہوئی آواز میں بتایا کہ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گھر آیا تو جینا کو ایک دوسرے شخص کے ساتھ پایا۔ میز پر کھانے کے برتن پڑے تھے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس کے ساتھ روز کھانا کیوں نہیں کھاتی تھی۔ اس نے جینا سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور تم نے اس کا مجھ سے تعارف کیوں نہیں کروایا، نیز یہ کہ یہ شخص اس کی غیر موجودگی میں اکثر یہاں آیا کرتا ہے۔ اس پر دونوں نے ڈھائی سے کہا کہ یہ دو دوستوں کا پرسنل معاملہ ہے، اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی تو وہ پولیس کو اس کے خلاف شکایت درج کروا دے گی۔ جینا نے کہا کہ میں پولیس کو یہ شکایت درج کروا دوں گی کہ تم سے مجھے تشدد کا خوف ہے، اس لیے میں نے مدد کے لیے اپنے دوست کو بلایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اکمل سے نہ صرف گاڑی کی چابی لے لی بلکہ گاڑی کے کاغذات پر دستخط بھی کروائے، کیونکہ جو مرد جینا کے ساتھ تھا وہ بدمعاش قسم کا تھا۔ جینا اس کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ زبیدہ نے پہلی بار پوچھا کہ اکمل، تم ہمیشہ غلط عورت کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہو؟ اکمل اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کچھ دنوں بعد زبیدہ کی ملاقات آفس کی ایک پارٹی میں یونیورسٹی کے ایک اور کلاس فیلو متین سے ہوئی۔ وہ زبیدہ سے مل کر خوش ہوا۔ اپنے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا ملازمت کے سلسلے میں ایران چلا گیا، جہاں اس نے شادی کر لی اور وہاں کا ہو رہا ہے۔
وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ اس ملاقات کے بعد وہ 2-4 بار آفس آیا اور پھر شادی کی آفر کر دی۔ پہلی بار سوچا کہ متین کی طرح وہ بھی کتنی تنہا ہے۔ اس کی بہن بھائی اپنی زندگی اور خوشیوں میں مگن تھے اور وہ جس کو ایک طویل عرصے تک اپنے دل کے تہہ خانوں میں چھپائے رکھا، امریکہ میں شادیوں پر شادیاں کر کے صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو اسے کبھی کبھار فون کر دیتا تھا۔ کبھی اس نے اس کا حال دریافت کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اسے چاہتی رہی اور اس کے دل کے دروازے میرے لیے کبھی نہیں کھلے، جبکہ متین کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے جس کو میں نے کبھی کچھ نہیں جانا تھا۔ یہ میں نے نادانی میں بس اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہی تو کیا ہے۔ کاش میں بہت پہلے اپنے جذبات کے سمندر سے نکل کر دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھتی تو آج اتنی تنہا اور ویران زندگی نہ ہوتی۔ بالآخر متین کے بار بار سمجھانے پر اس نے شادی کی پیشکش قبول کر لی۔ شادی کے چند روز بعد وہ آفس آئی اور رکھے ہوئے کام کو نپٹانے لگی۔ تبھی اچانک اکمل آ گیا۔ 15 سال بعد وہ اس کو آج دیکھ رہی تھی۔ حیرت سے آج وہ ایک لاابالی کھلنڈر اکمل نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا شکست خوردہ آدمی نظر آ رہا تھا۔ میں اب بغیر منزل والے سفروں سے تھک گیا ہوں، ذہنی سکون کو تمہارے پاس آیا ہوں۔ زبیدہ نے اس کی طرف اداسی سے دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ زبیدہ جواب دو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اکمل نے کہا۔ مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے یونیورسٹی کی راہداری میں تمہارے کہے وہ الفاظ یاد ہیں اکمل، جب تم نے کہا تھا کہ 2 دفعہ صابن سے منہ دھو کر اپنی اوقات پر غور کرو، اور تم سے شادی کی اس پیشکش کے انتظار میں دیکھو پھر بھی میں نے برسوں گزار دیے۔ تم چند دن پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ اب تو میرا نکاح طے ہو گیا ہے، تم یہ فیصلہ بدل بھی سکتی ہو، ابھی وقت ہے زبیدہ۔ نہیں، میں تمہاری طرح کے بندھن نہیں جوڑتی۔ میری بہاروں کے دن گزر گئے جو تمہارے ساتھ گزارنے تھے۔ یہ فکرہ اس کے لبوں پر آتے آتے رہ گیا۔ وہ بھاری قدموں سے چلا گیا اور زبیدہ اس کو ہارے ہوئے شخص کی طرح جاتے دیکھتی رہ گئی، شاید اس لیے وہ ہار کر بھی جیت گئی تھی۔